ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ ملفوظ غیر معمولی ہے، اس کو ہر انسان سمجھے، اور اس میں بڑی حکمتیں اور بڑی بصیرتیں پنہا ہیں۔ فرمایا کہ حضرت عمر کا ذکر یہ غیر معمولی ہے، جس مجلس میں عمر کا ذکر مبارک ہو جائے وہ مجلس خوشبو سے معطر ہو جایا کرتی ہے۔ کیوں نہ ہو خود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، لم ارا عبقریًا مثل عمر، میں نے ایسا حیرت انگیز انسان یعنی حضرت عمر کے مثل فرمایا کہ آج تک نہیں دیکھا۔ زبان نبوت سے یہ اعلان ہو رہا ہے، لم ارا عبقریًا مثل عمر، حضرت عمر جیسا حیرت انگیز، حضرت عمر جیسا جرنیل، حضرت عمر جیسا عدل و انصاف کا پیکر، حضرت عمر جیسا بہادر اور جری، فرمایا کہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ کیوں نہ ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی خوشی سے جھوم رہے تھے، فرش پر صحابہ بھی جشن منا رہے تھے، اور آپ حضرات کے علم میں ہونا چاہیے آسمانوں پر فرشتے بھی خوشیاں منا رہے تھے، جشن کا سما تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ لم ارا عبقریًا مثل عمر، اور آگے بڑے عجیب الفاظ ہیں، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان کا ظہور تو بہت بعد میں ہوا، لیکن زبان نبوت سے یہ جملہ پہلے نکلا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ضرب الناس بالعطنی بالعطنی، بڑے عجیب الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ جب جانور کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، جانوروں کو پانی پلانے والا پانی پلاتا ہے، پانی پلا پلا کر ان کو اپنے باڑے میں بھیجا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہر جانور پانی پینے کے بعد بڑے سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ فرمایا کہ عمر میں اللہ نے وہ جوہر رکھ دیے اور وہ ہیرے جواہرات رکھ دیے۔ فرمایا جب عمر اس امت پر خلافت کی باغڈور سنبھالے گا اور عدل و انصاف کا پانی پلائے گا، ساری امت فرمایا سکون کی نیند سوئے گی، آرام کرے گی، ایسے جیسے جانور پانی پینے کے بعد سکون سے جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ فرمایا ضرب الناس بالعطنی، فرمایا جس طرح جانوروں کو فرمایا پانی پلانے سے سکون ملتا ہے، عمر کے عدل و انصاف سے پوری انسانیت کو سکون اور قرار مل جائے۔ چنانچہ ایسا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آپ دیکھیے، 23 لاکھ مربع میل پر جنہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرایا اور 36,000 شہر انہوں نے فتح کیے، اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ فرمایا کہ 4,000 مساجد تعمیر فرمائیں، حضرت عمر کے حکم سے 4,000 مساجد بنی، اور پھر 36,000 شہروں اور دیہاتوں کو ملا کر، قصبات کو ملا کر، گاؤں ملا کر فرمایا 36,000 بنتے ہیں۔ ان 36,000 شہروں اور دیہاتوں میں حضرت عمر نے 900 مساجد میں جمعہ کا حکم دیا۔ فرمایا کہ ان مساجد میں حکم ادا کیا جائے، جمعہ کا حکم دیا، فرمایا جمعہ کی نماز ادا کی جائے۔ اب یہاں قابل غور امر یہ ہے، 36,000 شہر بھی ہیں، دیہات بھی ہیں، لیکن جمعہ صرف 900 علاقوں میں، 900 مساجد میں، باقی جگہوں پر جمعہ ادا نہیں کیا گیا۔ گویا کہ 35,100 علاقے ایسے تھے جن میں جمعہ جائز نہیں تھا، جمعہ کی نماز کا حکم نہیں دیا۔ آج تو ہر مسجد میں لوگوں نے جمعہ شروع کر دیا۔ ایسے دیہات جہاں جمعہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، وہاں بھی مساجد میں دیکھو تو لوگوں نے جمعہ شروع کر رکھا ہے، لوگوں کی نمازیں برباد ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا جواب دیں گے۔ یاد رکھیں، جمعہ کے جواز کے لیے جمعہ کس مسجد میں جائز ہے، کس دیہات اور کس گاؤں میں جائز ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ان شرائط میں سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ وہاں روزانہ بازار لگتا ہو، اور اس بازار میں
تمام ضروریات زندگی میسر اور مہیا ہوں، کم از کم 40 سے 60 دکانیں متصل روزانہ کھلتی ہوں اور وہاں جوتا بھی ملتا ہو، کپڑا بھی ملتا ہو، اور فرمایا کہ انسانی ضروریات میں علاج معالجہ وہ بھی مکمل اس کا انتظام ہو، ڈاک خانہ بھی ہو، فرمایا کہ تمام ضروریات زندگی جہاں بزاز بھی ملتا ہو، بڑھائی بھی ملتا ہو، فرمایا کہ مستری اور مزدور بھی مہیا ہوں، گویا کہ ہر انسان کی ضرورت وہاں پوری کی جاتی ہو، اور پھر وہاں متصل 3 سے 5 ہزار تک کی آبادی ہو، فرمایا کہ گھر متصل ہوں، مختلف محلے مختلف ناموں کے ساتھ مختلف گلیوں کی صورت میں وہاں موجود ہوں۔ آج 2 گھر ہیں اور جناب 1 ایکڑ 2 ایکڑ کے فاصلے پر پھر 2 گھر، اور پھر اسی طرح مختلف علاقوں میں مختلف لوگ بستے اور رہتے ہیں، وہاں بھی لوگوں نے جمعہ شروع کر دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج موجود ہوتے یا ان کا نظام آج رائج ہوتا تو یقین جانیے ایسے لوگوں کو درے مارے جاتے، جو لوگ جہاں جمعہ واجب نہیں، جہاں جمعہ جائز نہیں، وہاں ظہر کی نماز فرض ہے، جو لوگ جمعہ ادا کرتے ہیں نہ ان کی جمعہ کی نماز ہوتی ہے نہ ان کی ظہر کی نماز ہوتی ہے، ہفتے میں 1 دن ظہر کی نماز کو برباد کر دینا، ضائع کر دینا، اپنی نماز بھی اور پیچھے پڑھنے والے مسلمانوں کی نمازیں بھی، ظاہر ہے آج ہمارا دین لاوارث ہو چکا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کو کہنے اور سمجھانے والا نہیں ہے۔ یہ شرائط بنیادی شرائط ہیں، اگر ہر جگہ جمعہ جائز ہوتا، جہاں جس کا دل چاہے جمعہ شروع کر دے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ کتب احادیث کو اٹھا کر کے دیکھیے، 36,000 شہر اور قصبات حضرت عمر نے فتح فرمائے، لیکن جمعہ صرف 900 مساجد میں، اور جمعہ اور مساجد 4,000 آپ نے تعمیر فرمائی، جمعہ صرف 900 مساجد میں، 35,100 علاقے ایسے، دیہات اور قصبات ایسے جہاں جمعہ کی اجازت نہیں دی گئی اور وہاں جمعہ نہیں پڑھا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف 900 مقامات ایسے تھے جہاں جمعہ جائز تھا، جمعہ کے شرائط پائے جاتے تھے، اور جو شرائط جمعہ کی ہیں، جمعہ کی نماز کی، ساری شرائط وہی نماز عید کی بھی ہیں۔ جہاں جمعہ جائز وہاں نماز عید بھی جائز، جہاں جمعہ جائز نہیں وہاں نماز عید بھی جائز نہیں۔ آج تو جس دیہات کو دیکھو، جس گاؤں اور جس قصبے کو دیکھو، وہاں جناب جمعہ اور عیدین شروع کر رکھی ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، بڑے اونچے درجے کے صحابی تھے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، نبی نہیں آ سکتا، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، فرمایا اگر نبوت جاری رہتی اور کوئی نبی بن سکتا تو حضرت عمر میں وہ سارے اوصاف پائے جاتے ہیں، فرمایا میرے بعد حضرت عمر نبی ہوتے۔ جب عمر نبی نہیں بن سکے تو یہ کانے دجال اور آج کل کے ملعون مرد اور ملعون عورتیں، ان میں نہ اخلاقی کوئی خوبی ہے نہ ان کے اندر کوئی اور کمال ہے، پتہ نہیں کس طرح انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ بہرحال جمعہ کے بعد کی مجلس میں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔